السلام علیکم دوستو، اپنے نئے بلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انمول پنکی جو ہے وہ بہت زیادہ خبروں میں گردش کر رہی ہے، اور سنا یہی گیا کہ انمول پنکی کا جو کیس ہے اس کے بارے میں تمام صحافیوں کو یہ بریفنگ دی گئی کہ اس کیس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ اسی لیے آپ کو اپنا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ نظر آئے گا صرف انمول پنکی کے بارے میں بات کرتا ہوا۔ یہ وہی انمول پنکی ہے جو کہ ایک مافیا ڈان کی طرح جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ایک ٹی شرٹ کے اندر اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، بہت جیسے وہ ایک آپ ماڈل کی طرح واک کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے عدالت میں داخل ہوئی تھی، اور بہت ہی کانفیڈنٹ تھی، اور اس کے ایسے بیانات اور اس کی ایسی آڈیو بھی لیک ہوئی جس کے اندر وہ پولیس کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بہت ہی مضبوط ہے۔ اس کے بعد اس انمول پنکی نے جو ہے وہ بہت سارے انکشافات بھی کیے، اور ان کے انکشافات میں اس نے اداکار منیب بٹ اور اداکارہ سارہ خان کے اوپر بھی ایک الزام لگایا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ میرے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کسٹمر سے اور مجھ سے ڈرگس لیتے تھے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے اس بات کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کیا، اور انہوں نے سخت اور کڑی تنقید کی انمول پنکی کے بیان پر، اور یہ کہا کہ یہ باقاعدہ اس کو پٹی پڑھائی گئی ہے، کیونکہ منیب بٹ ایک ایسے اداکار ہیں اور سارہ خان جنہوں نے مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب و پاکستان تحریک انصاف کو بہت پسند کرتے ہیں، اور کیونکہ سارہ خان نے اپنے ایک پروگرام کے اندر باقاعدہ یہ کہا بھی تھا کہ اگر بہت سارے وزیر اعظم دیکھا جائے تو ان میں سے صرف ایک شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے قابل ہے، یا ان کو وہ ٹرسٹ کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں، اور وہ عمران خان تھے۔ اسی طرح منیب بٹ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے اداکار ہیں جو اکثر اوقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اب یہ ان کو شاید اس سب کی جو تنقید جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پنکی کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ ٹارگٹ تو اس کا فیل ہو گیا، لیکن کل ایک اور عجیب و غریب سی چیز نظر آئی، اور عدالت کے اندر جس وقت پنکی جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں تو اب ان کا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ یعنی پولیس نارملی جب بھی کسی بھی مجرم کو لے کر آتی ہے تو اس طرح سے لے کے آتی ہے کہ اس کے منہ پہ کپڑا ہوتا ہے یا اس کی شناخت کو چھپایا ہوتا ہے، تو وہ جو پہلے وہ اتنا ٹہلاتے ہوئے اس کو لے کر آئے تھے، اب شدید ترین تنقید کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لے کے آئے کہ اس کے منہ پہ ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، بٹ لیکن یکدم وہ ایسے کپڑا اتارتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے، چیخنے لگ جاتی ہے۔ آئیے ذرا آپ کو کلپ کا تھوڑا سا حصہ دکھا دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے، اس سے آپ بولے بنی گالا میں آپ پتہ نہیں کس بندے کو سامان دے کر آتی ہے، انہوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے۔ مجھے لاہور سے 22 دن پہلے اٹھا کر لے کر آئے۔ آپ نے کلپ کا حصہ دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور اس کے آگے موجود جو ایک پولیس انسپیکٹر ہے وہ بھی اونچی اونچی چیخ رہا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو اس نے الفاظ بولے ہیں، اور ان الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ مجھے اتنے سارے دن تک جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے، مجھے لاہور سے نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا، اور وہ گھر میرا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بہت سارے دن تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، جبکہ پیش تو اب کیا گیا تو پھر 18 دن تک جو ہے وہ پنکی کہاں رہی، اور پھر اس کے بعد اس نے جو کہا کہ مجھے زبردستی میرے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بنی گالا میں ایک شخص تمہارے سے منشیات لیتا تھا، کوکین لیتا تھا، تم اس کا نام بول دو۔ اب یہ مطلب بڑا ہی کلیئر، بنی گالا میں کون رہتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ بنی گالا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ تھی، اور جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بہت دیر سے ان کے اوپر ایک الزام لگاتے رہے ہیں کہ جی وہ کوکین پیتے ہیں وہ، حالانکہ بعد میں آنے والے وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتے تھے۔ اگر نشہ کرتے ہوتے تو وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ obviously جب ان کے گھر والوں سے، ان کے بچوں سے، ان کے وکیلوں سے، بہنوں سے، کسی سے بھی ملاقات کی ان کو اجازت نہیں ہے، تو بھائی اگر وہ کوئی نشہ بھی کرتے ہوتے تو ان تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا۔ آپ ان کو جینے تو دے نہیں رہے، ان کا علاج تو ہو نہیں رہا، ان کی آنکھ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد نشہ تو بڑی دور کی بات رہ جاتی ہے۔ تو یہ بات تو پہلے ہی ثابت ہو چکی بھی ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو ابھی ایک دوبارہ سے ایک بندی کو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پٹی پڑھا کے یا اس کو کہہ کے کہ اچھا تم اس طرح کا بیان دے دو عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس طرح ان کے کیسز جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کا جو الزام ہے وہ عمران خان صاحب کو غلط ثابت کر سکتا ہے، یا ان کے کیسز کو جو ہے وہ اور مزید کمزور کر سکتا ہے۔ کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی کیسز جو ہیں
وہ ان کو لگایا ہی نہیں جاتا، لگایا جاتا تو طریقے دے دی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے کہ وہ جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ بس اپیل کی طرف ہی آ سکے، جو سزا معافی ہے اس کی طرف تو چیزیں جائیں ہی نہ. تو بیسیکلی نظام جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک طرح سے بالکل ہی ننگا ہو گیا. اگر ایک شخص کو اس طرح سے فیڈ کر کے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرو، تو عوام جو ہے نا اس پروپیگنڈے کو بہت بری طرح سے مسترد کر دیتی ہے. کیونکہ اب مین سٹریم سے زیادہ تو سوشل میڈیا دیکھا جاتا ہے، اور لوگ اب سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیزیں جھوٹی ہیں. اور یہ جو بنی گالہ والے شخص کا جو عمران خان صاحب کا نام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل ہی فیل ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے سامنے جو ایک پولیس انسپیکٹر ہے جو اس وقت پنکی کو لے کر آ رہا ہے، اگر آپ اس ویڈیو پہ غور کریں تو وہ شخص جو ہے وہ خوب اونچی اونچی آواز میں آوازیں لگا کے کوشش کر رہا ہے. میڈیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ بند کرو اپنے کیمرے، ہٹ جاؤ، یہ وہ، کہ جی جیسے کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہ ہو سکے. بھئی پیچھے دکھانا بھی تو ہوتا ہے نا اپنی کارکردگی کہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ صاحب بھی جا کے بتائیں گے، آس پاس والے بھی جو بہت آگے بڑھ کے خوشامد کر کے اپنے آپ کو بہت زبردست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے والوں کو اپنے بتانا بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھو میں نے اس سارے معاملے کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیٹر کیا تھا اور میں ساری چیزوں کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کر کے آیا ہوں. لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ چاہے آپ منیب بٹ کو گندا کریں، چاہے آپ سارہ خان کو گندا کریں، چاہے آپ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بنی گالہ والے شخص کا نام لے کر کرنے کی کوشش کریں، عوام اب ان چیزوں پر یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر اتنے دن پہلے جو ہے وہ پنکی کو گرفتار کیا گیا تھا تو پھر درمیان کے 18 دن تک وہ کہاں رہی ہے؟ کیا وہ انہی کا بندہ ہے؟ کیا وہ ان کے ساتھ موجود تھی؟ کیا پلاننگز ہو رہی تھی کہ آگے کس طریقے سے جو ہے وہ پنکی کو لے کے چلنا ہے؟ سوال آپ کے اوپر ہے کہ سوچیں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹل دین اللہ حافظ.